یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان علم سلسلے میں ایک مرتبہ آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ بالخصوص دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے طلباء کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات مفتی صاحب سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ تمام اسلامی بھائیوں سے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جامعہ کے طلباء ہیں، ان سے عرض ہے کہ اس سلسلے کے لیے بالخصوص ڈائری مقرر کر لیجئے، اس کے اندر جو سوال کیا جائے اس کو لکھا جائے، جو جوابات مفتی صاحب کی جانب سے ملیں ان کے بھی مدنی پھول جتنا ممکن ہو سکے اس کو تحریر کیا جائے۔ انشاءاللہ عزوجل علم دین کا بے شمار خزانہ تحریری صورت میں ہمارے ہاتھ آ جائے گا۔ سوالات کے باقاعدہ آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، طلبہ چاہے وہ علم دین حاصل کر رہے ہوں یا اسکولوں کے طلبہ ہوں، کالج کے طلبہ ہوں، ان میں یعنی ایک جو بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے، شکایتیں لگانا۔ طلبہ عموماً جو ہے استاد صاحب جب آتے ہیں درجے میں دیگر طلبہ کی شکایتیں لگاتے ہیں یا اور دیگر معاملات میں دیگر لوگوں کی شکایتیں لگاتے ہیں، تو یہ شکایت لگانا، یہ طرز عمل کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہے شکایت لگانا اور ایک ہے شکایتیں لگانا، دونوں میں فرق ہے۔ بہت زیادہ شکایتیں لگانا یہ تو مناسب نہیں ہوتا، اپنا امیج خراب ہو جاتا ہے، اور ویسے شکایت لگانا تو اس کا دار و مدار جو ہے وہ صورت حال پر ہے۔ بعض اوقات آدمی اپنے بارے میں کوئی معاملہ ہوا اس کی شکایت لگاتا ہے، بعض اوقات دوسروں کے بارے میں کوئی معاملہ ہوا اس کی شکایت لگاتا ہے۔ تو اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ اب پہلی صورت تو یہ بنتی ہے کہ جیسے اپنے ساتھ کوئی ظلم ہوا، کوئی زیادتی ہوئی، یعنی جیسے کسی نے بغیر اجازت کے ہماری کوئی شے استعمال کر لی، یا کوئی سخت جملہ کہا، یا تلخ کلامی ہوئی، یا برا بلا کہہ دیا۔ اب ایسی صورت میں دو آپشن ہیں۔ اگر تو آپ بہت زیادہ تقوی اور نیکی اور اوصاف صالحین والا رویہ اختیار کرنا چاہیں تو اس صورت میں تو یہ ہے کہ ظلم کو معاف کر دیں۔ یہ جو سب سے مناسب اور سب سے افضل و اعلیٰ صورت ہے وہ تو وہی ہے کہ معاف کر دیا جائے، اور قرآن پاک کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ تو اصل یہی کہ معاف کر دینا جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یا فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، یا اور ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جن کے سامنے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے ساتھ ہونے والے معاملے کے اندر جو ہے وہ آدمی عفو درگزر کی صورت اختیار کرے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ شکایت ہی اس نے لگانی ہے، یعنی اس نے بیان ہی کرنا ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے تو مظلوم آدمی کو تو اجازت ہے کہ وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ کسی کے سامنے بیان کر سکے۔ قرآن پاک کی اس کے بارے میں بھی آیت مبارکہ ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ بری بات کو بلند آواز سے کہا جائے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، مگر وہ شخص کے جو مظلوم ہو۔ تو جو مظلوم ہے وہ اپنے اوپر ہونے والے اس ظلم اور برائی کی صورت کو جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے، تو یوں شکایت لگانے کی بھی اجازت ہے۔ یہ تو ہو گیا اپنے بارے میں۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کے حوالے سے شکایت لگائی جاتی ہے۔
دوسرے طلباء کے حوالے سے یا دوسرے لوگوں کے حوالے سے، اس میں دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ نیت اصلاح ہے تو ثواب ملے گا، اور نیت افساد ہے تو اس کا گناہ ملے گا۔ اچھی نیت کے جامعہ کے اندر ایک ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ اگر ناظم کے یا استاد کے اگر وہ سامنے لایا جائے تو اس کی بہتری کی صورت ہو سکتی، طالب علم کی اصلاح ہوگی، جامعہ کی بہتری کی صورت ہے، یا ایک غلط ماحول پھیل سکتا ہے تو اسے بچت ہو جائے گی۔ اگر ان اچھی نیتوں کے ساتھ شکایت ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ جامعہ کی بہتری، طلباء کی بہتری، اپنے ساتھ پڑھنے والوں کی بہتری کی فکر ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ یہ ہے کہ دوسرے کو وہ رسوائی کرنا ہے، استاد کی نظر سے گرانا ہے، ناظم کی نظر سے گرانا ہے، یا اس دوسرے کو ایذا پہنچانا ہی مقصود ہے، یا یہ ہے کہ جس طرح کے معاملے میں دوسرا مبتلا ہے اس سے 4 گنا معاملے کے اندر ہم خود مبتلا ہیں، لیکن اس کی تو شکایت لگا کے اس کو مروا دیا اور خود آرام سے بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو صورت کہ جہاں پر افساد اور فساد کی صورت ہو وہاں شکایت لگانے سے بچنا چاہیے۔ تو 4 صورتیں تقریباً بنتی ہیں کہ اپنی ذات کے اوپر زیادتی ہوئی ہے تو معاف کرنا افضل ہے، شکایت لگانے کی اجازت ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ دوسروں کے حوالے سے کوئی معاملہ بیان کرنا وہ بھی بہتر ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی، آپ اپنے جو ہے وہ طلباء کے حوالے سے ہی بعض اوقات اس طرح کا دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی ابھی اصلاح نہ کی گئی تو بگاڑ بڑھ جائے گا، یا یہ جھوٹ بولتے ہیں یا فلاں عیب کے اندر مبتلا ہیں، تو وہاں پر بتا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بگاڑ جامعہ میں مزید نہ پھیلے، یا یہ طالب علم اس برائی سے بچ جائے۔ تو جہاں اچھی نیت ہے وہاں ثواب، جہاں اچھی نیت نہیں ہے، بری نیت ہے، وہاں پر گناہ ملے گا۔ البتہ اس میں ایک احتیاط کی ضرورت ہے جو ان تمام صورتوں کے ساتھ ہی متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ بات اسی سے کی جائے جس سے کرنے کا حق بنتا ہے۔ یعنی اب کسی طالب علم کی اگر شکایت لگانی ہے تو معاملہ اگر ایسا ہے کہ جو استاد نے حل کرنا ہے تو صرف استاد کو بتایا جائے، اگر ناظم نے حل کرنا ہے تو صرف ناظم کو بتایا جائے۔ اچھا، ناظم کے سامنے بھی یہ نہیں ہے کہ 15 طلبہ جمع ہے تو اب جا کے ناظم کو بیان کیا، تو اب ناظم کو تھوڑی بیان کیا، اب تو 16 افراد کو بیان کر دیا۔ یا استاد کے سامنے بیان کرنا ہے، وہ معاملہ تنہائی کے اندر بھی بیان ہو سکتا ہے، لیکن اب پورے درجے کے اندر بیان کریں گے تو 35 طلبہ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو یہ کہ جس کے ساتھ معاملہ ہے اسی کے سامنے بیان کیا جائے۔ یہ صرف یہ جامعہ کے اندر نہیں، تنظیمیں ہوں یا اور بڑے بڑے ادارے ہوں یا عام خارجی زندگی کا ماحول، سب کے اندر یہ طریقہ چلتا ہے کہ جس سے معاملہ حل ہونا ہے صرف اسی کو بتایا جائے۔ ہماری عادت عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہم نے صرف شکایت نہیں لگانی ہوتی، ہم نے دل بھی ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے ساتھ۔ اب وہ دل ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ اگر تنہائی میں جا کے کسی ایک کے سامنے بیان کر دیا جائے، تو اب وہ دل ٹھنڈا کرنے کے لیے پہلے 15 کو غیر متعلقہ جو ان کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے اصل آدمی کو جا کے بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک طالب علم نماز نہیں پڑھتا، فجر میں روٹین ہے اس کی، سویا رہتا ہے، اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ استاد کو بتا دیں کہ استاد صاحب اس کی یہ شکایت، استاد اس کو تنہائی کے اندر سمجھا دے گا، یا آپ ناظم کو بتا دیں جس کی ذمہ داری ہے کہ طلباء کو نماز کے لیے جگائے، اب اس کو بتا دیں کہ یہ طالب علم جاگتا نہیں۔ لیکن آپ اگر 10-15 ادھر ادھر دائیں بائیں ہر طرف بیان کرنے کے بعد اب کہیں کہ چلو بھی اب جلوس کی شکل میں چلتے ہیں ناظم صاحب کے پاس، اور ناظم صاحب کو جا کے بتاتے، تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ شکایت جس کو بیان کرنی ہے اس کی جگہ 10-15 کو ہم دوسروں کو بیان کر دیتے ہیں، خاص طور پہ اپنے اوپر زیادتی کا معاملہ ہو یا کوئی چیز ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، اس کا تو جب تک ڈنڈورا نہ پیٹا جائے تب تک چین ہی نہیں آتا۔ تو یہ طرز عمل جو ہے نہ یہ معقول ہے اور نہ یہ اچھے لوگوں کا طریقہ ہے۔ عام دنیا کے اندر بھی اگر کوئی سمجھدار آدمی آپ کو آگے سے مل جائے نا، وہ یہ کہے گا کہ یار مجھے کیوں بتا رہے ہیں آپ، یعنی بعض اوقات مجھے اپنا پتہ ہے کہ میرے ساتھ کئی لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں، اس نے یہ کیا یہ کیا، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے بتانے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی آپ نے شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہے یا اس کا مسئلہ حل کروانا ہے؟ آپ کی گفتگو میں شرعی مسئلہ کوئی نہیں، اور آپ جو ان کے حوالے سے مجھے کہہ رہے تو میں نے وہ مسئلہ حل نہیں کرنا، مسئلہ حل کرنا فلاں آدمی نے، آپ اسی سے جا کے بات کر لیں۔ تو دنیا میں بھی جو معقول آدمی ہوگا اگر غیر متعلقہ کے سامنے آپ بات کریں گے تو وہ آپ کی بات سنتے ساتھ ہی یہ کہہ دے گا کہ بھائی اس کا میرے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں، آپ کا کلاس فیلو نماز نہیں پڑھتا تو میں کیا کروں اس میں، مجھے بتائیں نا میں کیا کروں۔ ایون کہ یہاں پر بالفرض اگر یہاں جامعہ میں کوئی طالب علم نماز نہیں پڑھتا، آپ مجھے آگے بتائیں گے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں، مجھے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں اس طالب علم کو نہیں سمجھاؤں گا، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ناظم صاحب کو بتائیں جا کر۔ تو لہٰذا جو خامی جہاں کی ہے اور جس کو بیان کرنے کی ہے،
اس کو وہیں بیان کیا جائے. یہ جو ہے نا ودو شیفی غیری محلی ہی، یہ والی صورت نہ اختیار کیا کریں، نہ یہ شکایتوں والے معاملے میں، نہ کسی اور معاملے کے اندر. یہ تو ہے نا کہ صاحب معاملہ سے بات نہ کی، پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ اسی آدمی سے خود بات کی جائے، سمجھایا جائے، یا ڈائریکٹ ہی ناظم تک چلے جائیں. ہر معاملہ ایسا نہیں ہوتا جو صاحب معاملہ کو سمجھایا جائے. یعنی خاص طور پہ طلبہ کے حوالے سے طلبہ کا ڈائریکٹ سمجھانا جو ہے نا وہ عام طور پہ اتنا فائدہ دیتا نہیں ہے. اب اس کا دار و مدار تو موقع محل کے اوپر ہے، کیونکہ اکثر طالب علم دوسرے طالب علم کو سمجھائے گا نا تو اس کو یہ تم میرے کیا لگتے ہو بھائی، جاؤ جا کے اپنا کام کرو. تو طلبہ کا جو عمومی رویہ ہوتا ہے نا سمجھانے کے اوپر وہ یہی ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے کے ذریعے ہی سمجھایا جائے. ہاں یہ ہے کہ کسی کی اتنی وجاہت ہے اور اتنا اس کا مان ہے کہ میں سمجھاؤں گا پیار کے ساتھ تو سمجھ جائے گا، تو پھر اچھی بات ہے، خود سمجھا لینا چاہیے. یہ تو تھا شکایت، اور واقعی کوئی معاملہ درپیش تھا تو اس کی شکایت کی. اب بعض طلبہ کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ خام خواہ دوسروں کی برائیاں تلاش کرتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں تلاش کریں گے، پھر یا تو اس کو بیان کریں گے یا اس کو ہی تنگ کریں گے. تو یہ عادت کیسی، اس سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ ہاں عیب جوئی جو ہے یعنی تجسس، یہ تو نص قطعی قرآنی کی روح سے حرام ہے. یعنی قرآن پاک کی واضح آیت مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کہ کچھ گمان گناہ بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد فرمایا ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو کسی کے پیچھے لگ کے. پھر اس کے بعد آگے غیبت کا بیان ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ ایک دوسرے کی غیبت بھی جو وہ نہ کرے. کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. یہ جو آیت مبارکہ ہے نا اس پہ اگر تھوڑا سا اسلوب پہ غور کریں، ربط آیت کے حوالے سے ایک آپ کو چیز عرض کرتا ہوں. پہلی بات فرمائی کہ بدگمانی نہ کرو، کیونکہ جب کسی کے بارے میں ذہن بن جاتا ہے نا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے بھائی، پھر آدمی کہتا ہے تلاش کرو، جاسوسی کرو، ذرا ہے کیا، اصل معاملے تک پہنچنا ہے. آگے پھر وہ تجسس والا معاملہ. اب جب تجسس کر کے یا جاسوسی کر کے جب آدمی کو کوئی عیب مل جاتا ہے پھر اس کو بیان کرتا ہے، یہ ہوگی غیبت. جس ترتیب کے ساتھ بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب کے ساتھ سمجھا دیا. پہلا فرمایا کہ بدگمانی ہی نہ کرو تم. اچھا اب کسی نے کر لی تو اب دل میں وہ ایک داعیہ پیدا ہو گیا تجسس کا کہ یار اب اصل حقیقت تک پہنچو. تو اللہ نے فرمایا نہیں، ولا تجسس. اگر پہلا معاملہ ہو گیا تو دوسرا نہ کرو. اب جاسوسی بھی کر لی اور عیب پتہ چل گیا، اب اس کو بیان کرے گا آدمی، تو اللہ تعالیٰ نے اگلے مرحلے سے پھر منع کر دیا کہ غیبت نہ کرو، برائیاں نہ بیان کرو. تو یہ جو ہے دوسروں کے عیب تلاش کرنا، یہ کسی مقصد حسن سے ہو لیکن اس کی بڑی بعید صورتیں ہوتی ہیں تو اس کی اجازت کی صورت ہوتی ہے. لیکن اکثر و بیشتر صورتیں عمومی طور پر طلبہ کے حوالے سے وہی ہے کہ وہ ناجائز. ہمیں جو حکم ہے وہ عیب تلاش کرنے کا نہیں ہے، عیب چھپانے کا ہے. عیب تلاش کرنے کے اوپر حدیث مبارک ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دیتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، لیکن مفہومی اس کا جو معنی بنتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس عیب تلاش کرنے کا بدلہ دیتا ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ یہ بدلہ دے کہ عیب تلاش کرنے کا بدلہ اسے دے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا اگرچہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوگا. تو جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے وہ اپنے گھر میں بڑا آرام سکون اور اطمینان سے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ زمانہ تعلیم کے اندر ہم نے دوسروں کی برائیاں جو ہے وہ تلاش کی تھی تو اب زمانہ تعلیم میں ہی ہم بھی بدنام ہوں. یہ ضروری نہیں. ہو سکتا ہے اس کا بدلہ 10 سال کے بعد جا کے ملے، جب آپ کسی منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے اور آپ کسی مرتبے پر پہنچے ہوئے اور آپ کو ایک عہدہ اور مقام حاصل ہو چکا ہے. لیکن وہ جو وعید ہے کہ جو مسلمان کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے اسے اس کے گھر میں بیٹھے بٹھائے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اچھا اب دوسری حدیث میں ہمارا بخاری شریف کی حدیث ہے، مشہور الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، من ساترہ مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کا عیب چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی برائیوں کو چھپائے گا.
تو یہ کسی کا عیب پتہ چل بھی جائے تو پتہ چلنے کے بعد بھی چھپانا چاہیے۔ اسی طرح کی اور حدیث مبارک ہے، وہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کوئی ایسی چیز دیکھی جسے چھپایا جانا چاہیے، یعنی اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، چھپانا چاہیے، اور پھر اس نے اسے چھپا دیا، چھپانا چاہیے تھا اور اس نے چھپا دیا، وہ گویا ایسے ہے جیسے اس نے زندہ دفن کی جانے والی بچی کو بچا لیا۔ تو یہ ہے عیب چھپانے کی فضیلت۔ اور عیب تلاش کرنا تو وہ میں نے عرض کر دیا کہ ایک تو قرآن پاک کی سری آیت مبارکہ کہ ولا تجسس، عیب نہ تلاش کرو، برائیاں نہ تلاش کرو، اور دوسری حدیث مبارک کہ جو دوسروں کے عیب تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گھر میں بیٹھے بیٹھے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو لہذا دوسروں کے عیب تلاش یعنی اول سے ہی بچنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے بدگمانی، اس کے بعد عیب تلاش کرنا، اور اس کے بعد غیبت کرنا۔ تینوں چیزوں سے برابر درجے کا بچنا چاہیے، نہ کسی کے اوپر بدگمانی کی جائے، نہ کسی کا عیب تلاش کیا جائے، اور نہ ہی کسی کی غیبت کی جائے۔ عیب پتہ چل بھی جائے تو اس کو متعلقہ فرد کو جا کے بتا دیا جائے کہ مجھے یوں لگتا ہے یا میرے سامنے اس طرح کا معاملہ آیا ہے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جس شے کو ہم عیب سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں عیب نہیں ہوتا، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی ہر معاملے میں کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، بدیہی طور پہ لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن بعض اوقات وہ واقعی غلطی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، حقیقت حال سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی محمل حسن کے اوپر محمول کیا جا سکتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا نا کہ مسلمان کے فعل کو محمل حسن پر محمول کرنا حتی الامکان واجب ہے، حتی الامکان واجب ہے کہ دوسرے کے فعل کی اچھی صورت ہی نکالی جائے۔ تو اصل یہی وہ جو عرض کیا کہ عیب تلاش کرنے والی صورت، یعنی شکایت لگانا پہلے معاملہ تھا، تو اب عیب تلاش کرنا، تو عیب تلاش کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احترام مسلم کی دولت عطا فرمائے۔ اور طلباء میں دو طرح کے طلباء ہوتے ہیں، بعض طلباء تو بڑے یار باش دوستانہ انداز رکھتے ہیں، ہر کسی کے دوست ہوتے ہیں، ہر کسی سے ملتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کسی سے سلام بھی نہیں لیتے۔ تو اب ان دونوں طرح کے طلباء میں سے بہتر طالب علم کون سا؟ یعنی بعض یار باش یعنی دوستیاں لگانے والے، اور بعض سلام لینا گوارا نہیں کرتے۔ اصل میں دو ہی نہیں ہوتے، درجے تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ دوست بنانے والوں کے بھی بہت سارے درجات ہیں، اور سلام نہ لینے والوں کے بھی بہت سارے درجات ہیں۔ اس کا بہت زیادہ دار و مدار جو ہے فرد معین کے حوالے سے تو کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ یعنی فرد معین یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں زید کے بارے میں بات کر رہا ہوں، زید کے بہت زیادہ ملنے یا بہت زیادہ نام یا بالکل نہ ملنے، اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ فرد معین کے فعل کے پیچھے 20 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک آدمی نے دنیا میں اتنے دھوکے کھائے کہ اب اس کا کسی کو ملنے کو دل نہیں کرتا، تو اب اس کا کیس تو جدا ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ اور ایک آدمی کو مثال کے طور پہ نوکری کی تلاش ہے، وہ ہر ایک سے اچھے انداز میں ملتا ہے کہ یار مجھے نوکری مل جائے، وہ اس کے اپنے اسباب ہو جائیں گے۔ لیکن عمومی طور پہ جو وجوہات ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، خاص طور پہ طلباء کے حوالے سے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ بعض اوقات تو اس کا دار و مدار ہوتا ہے حالات کے اوپر، اور بعض اوقات ہوتا ہے مزاج کے اوپر۔ حالات کے اوپر یہ ہے کہ جو ملنسار ہے یعنی بہت زیادہ ملنے والا ہے، وہ تو طبعی طور پہ یہ ایک چیز ہوتی ہے، یعنی طبعاً ایک آدمی ملنا پسند کرتا ہے تو وہ میل جول کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور جو نہ ملنے والا ہے اس کے دو سبب ہوتے ہیں، بعض اوقات حالات اور بعض اوقات مزاج۔ حالات کیا ہے؟ حالات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک طالب علم بہت زیادہ محنتی ہے، بہت زیادہ محنت سے پڑھنے والا ہے، اپنا وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتا، اور اس کو پڑھائی کے اندر ہی مزہ آتا ہے، اور اس نے پڑھنے کو ہی اپنی زندگی کا ایک مقصد اور مطمع نظر بنا کے وہ چل رہا ہے۔ اگر وہ دوسروں سے میل جول شروع کرتا ہے تو میل جول کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دوستوں کے ساتھ تو گپے بھی مارنی پڑیں گی، گھومنا پھرنا بھی پڑے گا، اور اگر وہ کسی جو ہے وہ کیا نام ہے یعنی یہ موبائل کی بیماری میں مبتلا ہے تو پھر موبائل کے اوپر بھی بیٹھنا پڑے گا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک آدمی اپنا وقت بچانا چاہتا ہے، وقت بچانے کے لیے وہ دوسروں سے کم ملتا ہے، تو یہ کم ملنا جو ہے یہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ خاص طور پہ اگر دوسرے اس کو کسی گناہ میں ڈالنے والے ہوں، جیسے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کا گروپ ایسا بنا ہوتا ہے جن کا فلموں کی طرف، ڈراموں کی طرف، گانوں کی طرف یا کسی بری لت کی طرف رجحان ہوتا ہے،
ایک آدمی ان سے اس لیے بچتا ہے کہ ان کی بری صحبت کی وجہ سے میں ان چیزوں کے اندر نہ پڑ جاؤں۔ بعض اوقات طلباء کو ناول پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، ناول ہی پڑھے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ناول پڑھنے والوں کا ذوق کیسا ہوتا ہے؟ دنیا میں کوئی ذوق اس کے برابر نہیں ہو سکتا جتنا ناول پڑھنے والوں کو شوق ہوتا ہے۔ اب جو آدمی ان کے پاس بیٹھے گا اس کو بھی لت لگ جائے گی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اپنے گھنٹوں برباد کر دے گا اس کے لیے۔ تو ایک طالب علم دوسرے طلباء سے اس لیے بچتا ہے کہ ان کی کوئی بری عادت میرے اندر نہ آ جائے، وقت ضائع کرنے کی عادت میرے اندر منتقل نہ ہو جائے، اس لیے نہیں ملتا تو بہت اچھا کرتا ہے۔ اب یہ ہو گیا حالات کی بنا پر۔ دوسرا تھا مزاج کی بنا پر۔ مزاج کا یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے ایک آدمی کی عادت ہے کہ وہ دوسروں سے اتنا میل جول پسند نہیں کرتا۔ پہلی جو صورت بیان کی حالات والی، اس میں تو اس کا نہ ملنا اچھا ہے کہ وہ نہیں ملتا تو بری صحبت سے بچا ہوا، اس کا نہ ملنا ہی اچھا ہے۔ لیکن جو دوسری صورت ہے مزاج والی، تو مزاج والی کے اندر جو احکام شریعت ہے ان کو ساتھ رکھ کر ہی چلنا چاہیے۔ یعنی یہ کہ بالکل سلام لینا ہی نہیں کسی کے ساتھ، یہ لازمی بات ہے کہ یہ کوئی قابل جو ہے نا وہ تعریف بات نہیں ہو سکتی، خاص طور پہ طلباء کے لیے کہ جن کی زندگی ابھی پوری پڑی ہوئی ہے، جن کو آگے بہت سارے میدان اور مراحل طے کرنے ہوتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے۔ مزاج والے کا مزاج بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مزاج جو ہے وہ یوں کہہ لے کہ وہ 15 سال کے بعد جا کے بدلتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جب کبھی دوبارہ دورہ پڑتا ہے تو آدمی پھر اپنے مزاج پہ واپس آ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جس کے مزاج کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے وہ کم از کم بھی ایک سنت کی ادائیگی کے طور پہ، جیسے نماز کے بعد جو ہے وہ سلام لے لیا، یا کسی کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو سلام لے لیا، یا کبھی ملاقات ہوئی تو سلام لے لیا، اس حد تک اپنا معاملہ رکھے۔ ورنہ فی زمانہ صورتحال یہی ہے کہ کم ملنا جو ہے وہ زیادہ ملنے سے بہتر ہے، کیونکہ آپ کو زیادہ اچھے لوگ کم ملیں گے، زیادہ اچھے لوگ کم ملیں گے کہ جن کے پاس بیٹھ کے آدمی کچھ سیکھ سکے، جن سے کچھ حاصل کر سکے، جن سے کوئی نالج گین کر سکے۔ اس طرح کے لوگ ہمارے زمانے میں کم ہیں۔ بالکل دنیا داروں کے پاس بیٹھیں گے تو یا پیسے کی محبت آئے گی، یا جو ہے سیاست کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، یا کھیل کود کی بات ہوگی، کھیل کھلاڑیوں کی بات ہوگی، یا آدمی ان کاموں میں پڑ جائے۔ دینداروں کے پاس بھی زیادہ بیٹھیں تو ان سے بھی ہر چیز اچھی ہی آپ کو ملے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بھی مذہبی لوگوں کے اندر بھی سیاست کی گفتگو یا کھیل کھلاڑیوں کی گفتگو یہ کم نہیں ہوتی، ان کے ہاں بھی برابر ہی چل رہی ہوتی۔ تو ایسا اچھا نیک صالح آدمی کہ جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو علم ملے، آپ کو اچھی چیزیں سننے کو ملے، آپ کو نیک صحبت کے اثرات ملے، یہ کم ہوتا ہے۔ اجتماعی ماحول کے اندر اس طرح کی چیزیں مل جاتی کہ آپ اجتماع میں آئے، مجموعی طور پہ آپ نے بیان ہی سنا، آپ نے دعا میں شرکت کی، آپ نے دیگر چیزیں کی تو اچھا ہے، لیکن فرد معین کے بعد جا کے بیٹھ جائیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور ہی باتیں شروع ہو جائیں۔ تو طلباء کے اندر خاص طور پہ کہ یہ زمانہ ذرا جو ہے وہ لہو و لعب کی طرف جانے کا زیادہ ہوتا ہے، تو اس زمانے کے اندر کم ملنا زیادہ ملنے سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے حضور، یہ جامعۃ المدینہ یا دیگر مدارس کے اندر بھی پیریڈز لگتے ہیں، درس نظامی جب ہوتا ہے تو پیریڈ لگائے جاتے ہیں اس مضمون کا اس مضمون کا۔ اب پیریڈ میں استاد بھی مختلف آتے ہیں، اور 8 سال پر کم و بیش مشتمل یہ کورس ہوتا ہے درس نظامی کا۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اساتذہ کے پیریڈ درجوں میں نہیں ہوتے، ابھی ہم ابتدائی درجات میں ہیں، اور ان استاد صاحب کا پیریڈ ابھی پڑھا ہی نہیں ہم نے، تو کیا ان کی بھی عزت کرنی چاہیے؟ اسی طرح بعض استاد ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے تو ان کا پیریڈ تھا، پہلے انہوں نے ہمیں پڑھایا، لیکن اب ان کا پیریڈ نہیں ہے، ان کا پیریڈ لگ نہیں سکا کسی وجہ سے، تو کیا ان کا بھی احترام باقی ہے؟ اور اسی طرح بعض استاد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیریڈ تو پڑھا رہے ہیں، ان کا آج کل پیریڈ لگا ہے، ان سے علم بھی حاصل ہو رہا ہے، لیکن ان کے انداز تفہیم سے اطمینان نہیں ہے، یعنی مطمئن نہیں ہوتے طلباء، تو کیا ان کی بھی عزت کرنی چاہیے یا ان کے ساتھ کوئی اور معاملہ کیا جائے؟ یہ 3 طرح کے استاد ہو گئے۔ ایک جو استاد ہی نہیں ہے، یعنی جس سے ہم نہیں پڑھتے، دوسرے وہ ہے کہ جو ہمیں پڑھا کے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، اور تیسرے وہ کہ جن سے بالفعل ابھی پڑھ رہے ہیں۔ پہلی قسم جو ہے کہ جو ہمارے استاد نہیں ہیں لیکن عالم دین ہے، یعنی جامعہ میں وہ استاد ہیں لیکن ہم نے ان سے نہیں پڑھا، ان کی عزت کرنی تو چاہیے۔ لازمی بات ہے کہ عالم کی عزت اس کے علم دین کی وجہ سے ہوتی ہے، علم دین ہے، اس لیے فرمایا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم، علم دین ہے، دیکھو کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ تو جو بھی عالم ہے، عالم کی تعظیم اور عالم کی عزت جو ہے وہ اس کے علم کی وجہ سے کی جائے گی۔ لہذا اگر کوئی ہمارا استاد نہیں ہے تو وہ جو استاد ہونے کی وجہ سے حقوق لازم ہوتے ہیں وہ تو لازم نہیں ہوں گے، لیکن عالم ہونے کی وجہ سے جو اس کی عزت اور جو اس کی تعظیم لازم ہے وہ تو اپنی جگہ باقی رہے گی۔
لہذا بحیثیت عالم جو ہے اس کی عزت ہونی چاہیے۔ دوسری بات وہ استاد کہ جو ہمیں پڑھا کر فارغ ہو چکے، یعنی اب ہم ان سے نہیں پڑھے، ہم نے ان سے اولا میں پڑھا تھا اور ہم پہنچ گئے دورہ حدیث کے اندر یا رابعہ خامسہ میں، اب وہ پرانے استادوں کی عزت کریں یا نہ کریں، تو یہ تو بدیہی سی بات ہے کہ ان کی عزت تو کرنی چاہیے۔ یعنی ہمیں پڑھا کر فارغ ہونے والا استاد استادی سے فارغ ہوا نا، اس کی استادی منسوخ تو نہیں ہو گئی کہ وہ منسوخ ہی ہو گیا، اب ہمارے نامہ اعمال سے نکل گیا کہ وہ استاد ہی نہیں ہمارا، ایسا نہیں۔ تو اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ استاد کی تعظیم کا تو یہ حکم ہے کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کی تعظیم کی جائے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد تھے امام حماد، اور ان کا گھر امام اعظم سے 3-4 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ امام حماد کے گھر کی طرف بھی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں پاؤں نہیں پھیلائے، یعنی وہ 4 گلیاں چھوڑ کے رہتے ہیں اور وہ اس طرف رہتے ہیں، تو امام اعظم نے پوری زندگی اس جہت کی طرف اپنے پاؤں نہیں پھیلائے کہ میرے استاد کا گھر اس طرف ہے، اور فرمایا کہ اپنے استاد کی وفات کے بعد میں نے پوری زندگی ہر نماز کے بعد اپنے استاد کے لیے دعا کی۔ تو لہذا جو استاد ہمیں پڑھا چکا اس کا وہ استاد ہونا، اس کی وہ تعظیم اور دیگر چیزیں جو ہے وہ سب باقی ہیں۔ اب تیسرے نمبر پہ وہ استاد کے جو بالفعل ہمیں پڑھا رہا ہے، تو اس کے بارے میں تو کہنے کی حاجت نہیں ہے کہ جب دوسرا جو پڑھا کے فارغ ہو چکا اس کی وہ تعظیم ہے، تو جو ابھی بالفعل پڑھا رہا ہے اس کی تعظیم تو لازمی ہے۔ اب یہ بات کہ اس کے سمجھانے سے سمجھ نہیں آتا، یعنی یہ عذر، تو سمجھ نہ آنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی ایک بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہوتا یہ ہے کہ بات اس کی تھوڑی سی مشکل ہے، یا اس کی بات کے 10 حصوں میں سے 3 حصے سمجھ نہیں آتے، تو اس پر ہمیں تشویش ہوتی ہے۔ تو اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہے تو بہرحال وہ استاد تو ہے، اس کی استاد والی تعظیم بھی ہے، اس استاد میں اور تفہیم کرنے والے استاد میں شرعی اعتبار سے کوئی فرق نہیں، یعنی شریعت نے جو ہمیں فرمایا ہے کہ استاد کی عزت کرو، استاد کی تعظیم کرو، اس تعظیم میں اور اس عزت میں ان دونوں استادوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ طبعی طور پہ ہمیں رغبت اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے جو زیادہ آسان اور زیادہ اچھے انداز میں پڑھاتا ہے، تو یہ طبیعت کا معاملہ ہے کہ طبعاً آدمی اس کی طرف مانوس زیادہ ہوتا ہے، یا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے ایک استاد پڑھاتا ہے لیکن اس کا انداز سخت ہے، دوسرا استاد پڑھاتا ہے اور اس کا انداز کے اندر ملنساری بہت زیادہ ہے۔ اب ملنساری بہت زیادہ ہے تو آدمی طبعاً اس کی طرف مائل زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر ملنسار کی طرف طبعاً ہم زیادہ مائل ہیں تو جو اس طرح ملنسار نہیں ہے اس استاد کے حقوق ہی نہیں۔ استاد ہونے کے حقوق دونوں کے برابر ہیں، ان دونوں کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوگا، اور جہاں تک عدم تفہیم کا معاملہ ہے تو وہ اپنے ناظم کو، اپنی مجلس کو بتا کر اور ان کو مطلع کر کے حل کیا جائے، استاد کی تعظیم کے اندر فرق نہیں آ سکتا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ درس نظامی سے فارغ ہو گئے اور ماشاءاللہ ذہین طلبہ بھی ہوتے ہیں، وہ بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں، ترقی کر لیے، کسی شعبے میں چلے گئے یا کوئی بہت بڑے ذمہ دار بن گئے، استاد صاحب وہیں پہ ہیں، اولا ثانیہ پڑھا رہے ہیں، اتنی ترقی بظاہر نہیں ہے، تو کیا ان کی تعظیم میں فرق آ جائے گا کہ میں تو بڑا ترقی کر گیا، ان سے زیادہ کام بظاہر کر رہا ہوں اور استاد صاحب اتنا کام نہیں کرتے، تو کیا اس صورت میں بھی یہ قیاس تو باپ کے اوپر بھی چل سکتا ہے نا پھر، یعنی استاد روحانی باپ ہے اور جو اصل باپ ہے وہ جسمانی باپ ہے، تو آدمی بڑا ہو کے کسی منصب پہ پہنچ جائے تو باپ چپڑاسی تو نہیں بن جاتا، باپ تو باپ ہی رہتا ہے، تو باپ کی حیثیت سے جو اس کی تعظیم ہے وہ تو باقی رکھنی ہوتی۔ تو اسی طرح جو اولا کا استاد ہے اس کی جو عزت ہے وہ اپنی جگہ باقی۔ میں نے خود ایک مرتبہ دیکھا تھا مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب، ان کا واقعہ ہے، یہ میں نے دیکھا، یہ ہمارے دوسرے استاد صاحب نے بیان کیا تھا کہ ایک بڑے بوڑھے دیہاتی سے آدمی آئے، تو ان کے مکتب کے اندر گئے تو شرف صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، ان کے لیے کھڑے ہو کے بڑا عزت سے ملے، 2 زانو ان کے سامنے بیٹھے رہے، تقریباً 1-1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے ہوں گے، ان کو کھانا بھی کھلایا، چائے بھی پیش کی، اور بڑے ایسی یعنی ادب اور تعظیم سے بات کریں کہ دیکھنے والوں کو حیرت ہو۔ جب وہ چلے گئے تو کسی نے پوچھا کہ حضور کہاں سے تشریف لائے تھے؟ اب سب کے دل میں یہ تھا کہ وہ شیخ الحدیث ہوں گے، ذرا سادہ مزاج کے، تو شرف صاحب نے فرمایا کہ ان سے میں نے رحمانی قاعدہ پڑھا تھا، یعنی یہ جو الف با تا ثا والا قاعدہ وہ میں نے ان سے پڑھا تھا، اور شرف صاحب اس وقت یہ ان کے بالکل زندگی کے آخری ایام کی بات کر رہا ہوں، یعنی آخری 5-7 جو سال ہے یہ ان کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کے اندر بھی اپنے الف با تا ثا والے استاد کی اتنی تعظیم کی کہ دیکھنے والے یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی ان سے بھی بڑا شیخ الحدیث ہے،
اور یہ اس کی تعظیم کے لیے دو زانوں بیٹھے ہوئے ان کے سامنے اور یوں ادب اور تعظیم والا معاملہ کر رہے. تو لہٰذا جو اولا کے ثانیہ کے جو پہلے استاد ہیں یا جو دورے کا ہی استاد ہے, ایک طالب علم پڑھ کے اپنے دورے کے استاد سے بھی بڑا شیخ الحدیث بن گیا, ممکن ہے, ہو سکتا ہے, لیکن جو استاد کی عزت تعظیم ہے وہ اپنی جگہ باقی رہتی ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق آ نہیں سکتا. اللہ تعالی ہمیں اپنے اساتذہ کی عزت کی توفیق عطا فرمائے. حضور تصوف کی کتابیں پڑھتے ہیں, مطالعہ کیا جاتا ہے, درس نامی علم ظاہر ہے, تصوف میں علم باطن پڑھتے ہیں, وہاں پر علم ظاہر کا بظاہر رد ہوتا نظر آتا ہے, صوفیہ بھی رد کرتے ہیں. تو اصل حقیقت کیا ہے, ہمارا اس بارے میں کیا ذہن ہونا چاہیے؟ یہ زیادہ وسوسہ واقعی ان کو پیدا ہوتا ہے جو تصوف کی کتابیں پڑھتے ہیں, کیونکہ تصوف کی کتابیں جتنی بھی ہیں نا بشمول یعنی احیاء العلوم وغیرہ کے بھی, اس میں بھی یہ رد موجود ہے. تو اب جب وہ پڑھتے ہیں نا تو جس کا ذرا تھوڑا سا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے وہ کسی اور ہی طرف نکل جاتا ہے, حالانکہ جو ان کے بیان کا مقصد ہوتا ہے وہ پورا سمجھا جائے تو کوئی تضاد نہیں. لیکن خلاصہ کلام میں یہ عرض کروں گا, دیکھیں علم ظاہر کا رد کرنے والا جو صوفی ہے, علم ظاہر کا رد کرنے والا علی الاطلاق علم ظاہر کا جو رد کرنے والا صوفی ہے وہ جاہل صوفی ہے, اور علم باطن کا انکار کرنے والا عالم پڑھا لکھا جاہل ہے. دونوں طرف ہی جہالت ہوتی ہے. اصل ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے اپنا کلام بڑا واضح کر دیا, جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. امام غزالی علیہ رحمہ نے جو تفسیر بیان فرمائی ہے, پرابلم یہ ہے کہ اس کو اس کے پورے جو ہے نا اس میں سمجھا نہیں جاتا اور اس کی پوری باتیں پڑھی نہیں جاتی, لہٰذا اس کا کچھ اور ہی مفہوم لے لیا جاتا ہے. اور ان کے علاوہ بقیہ بزرگوں نے جو فرمایا ہوتا ہے اس کو بھی پورے سیاق و سباق اور اس کے مقاصد اور مفاہیم کے ساتھ اس کو لیا نہیں جاتا. ورنہ یہ ہے ہمارا دین ظاہر اور باطن دونوں پر مشتمل ہے, دین ظاہر اور باطن دونوں پر مشتمل ہے. مثال کے طور پہ آپ باطن کو لے لیں. اگر آپ باطن کو لیتے ہیں تو قرآن باطن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فرائض قلبیہ, محرمات قلبیہ, دل کی نرمی, خشیت, خشوع, توکل, قناعت, اور باطنی امراض کے اعتبار سے حسد, بغض, تکبر, کینہ, یہ والی چیزیں آ جاتی ہیں. قرآن پاک کے اندر ان سب کا بیان ہے, یعنی علم باطن کے اعتبار سے جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں قرآن پاک میں وہ موجود ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آیت مبارکہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. یا قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی, آیتیں ملتی جلتی ہیں ایک دوسرے سے, بار بار پڑھی جانے والی ہیں. اب فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں, ان کے بدن کی کھالیں قرآن سن کے نرم پڑ جاتی ہیں, پھر ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. یہ تصوف کا بیان. اسی طرح قرآن پاک کی وہ آیتیں مبارکہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, کہ جب وہ اللہ کا نازل کردہ کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے ہیں. تو اب یہ بھی تصوف والی بات ہے. یا باطنی امراض کے اعتبار سے إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ, تکبر کا بیان ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, حسد کا بیان ہے. یہ علم باطن کا بیان قرآن پاک میں ہے. اب آ جائیں علم ظاہر کی طرف. علم ظاہر کی تو اتنی آیتیں ہیں کہ 15 پارے پڑھنے پڑ جائیں گے اس کے لیے. یعنی مثال, اب چند مثالیں آپ کو میں دیتا ہوں جو یعنی آپ کے ذہن نشین ہیں. نمبر 1, نکاح. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اب اس کے اندر علم باطن آپ شامل کر دیں, کہاں سے آئے گا؟ علم ظاہر ہے کہ 4 تک جو ہے وہ نکاح کرنا جائز ہے. یہ علم ظاہر نکاح کا معاملہ ہے. مہر کو لے لیں آپ, اس کی متعدد صورتیں ہیں کہ جو ہے وہ خلوت سے پہلے طلاق دی ہے یا خلوت کے بعد طلاق دی ہے, مہر مقرر کیا تھا یا نہیں مقرر کیا تھا, ان سب کے بارے میں آئے تھے. اب طلاق کے اوپر آ جائیں. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. اب اس میں تصوف کہاں سے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے, اس کے بعد اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو. نہ اس میں تصوف ہے نہ اس کے اندر علم باطن ہے. طلاق کے بعد آپ آ جائیں عدت کے اوپر. عدت کی آیتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, یہ بھی ہے وہ 4 مہینے والی بھی. تو اب یہ آیت مبارکہ, اب عدت کے بارے میں جو آیت ہے اس میں تصوف یا اس میں علم باطن کہاں سے آئے گا؟
اس کے بعد اب قرض کی آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب قرض کا آپس میں لین دین کرو تو لکھ لیا کرو. نہ اس میں تصوف آئے گا، نہ اس کے اندر علم باطن آئے گا. اس کے بعد رہن کی آیتیں ہیں، فرحان مقبودہ، کہ رہن وہ ہوتا ہے جس پر قبضہ کیا جائے. نہ اس میں تصوف ہے، نہ اس کے اندر علم باطن. اس کے بعد وراثت کی پورا رکوع ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یا وہ ہے جو کلالہ کے بارے میں آیتیں مبارک. تو یہ جتنی آیتیں میں نے عرض کی ہیں، یعنی نکاح کا باب ہے، طلاق کا باب ہے، مہر کا باب ہے، عدت کا باب ہے، وراثت کا ہے، قرض کا ہے، رہن کا ہے، بیوع کا ہے، یہ جتنے ابواب ان کی آیتیں قرآن پاک کے اندر، ان کے اوپر احادیث مبارکہ کا پورا ذخیرہ موجود ہے. یہ علم ظاہر ہے، یہ علم باطن ہے، یہ سارا علم ظاہر ہے. تو قرآن پاک اور احادیث طیبہ کے اندر علم باطن کے بارے میں بھی ہمیں تعلیمات ہیں، علم ظاہر کے بارے میں بھی ہیں. تو جو علم باطن کا مطلقاً انکار کرے وہ بھی موجود ہے. علم باطن کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں کہ تصوف کے نام سے چڑھتے ہیں. تو وہ جو علم باطن کا انکار کرنے والے ہیں وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، اور جو علم ظاہر کا انکار کرنے والے ہیں تو وہ جاہل صوفی ہیں. ہم جو درس نظامی کے اندر پڑھتے ہیں اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. کیا درس نظامی میں قرآن نہیں پڑھتے اور قرآن کے اندر وہ آیتیں نہیں پڑھتے جو میں نے ابھی عرض کی؟ کیا احادیث نہیں پڑھی جاتی اور احادیث کے اندر وہ احادیث نہیں ہیں کہ جن کا تعلق علم باطن کے ساتھ؟ تو درس نظامی کے اندر ظاہر و باطن دونوں کی تعلیم ہوتی ہے. تو یہ ایک جامع عالم بنانے کے لیے، اب یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا یا نہیں پڑھا وہ ایک جدا معاملہ ہے، لیکن جس نے اچھے طریقے سے پڑھا اس نے قرآن کی علم ظاہر سے متعلق آیتیں بھی پڑھی ہیں، علم باطن سے متعلق آیتیں بھی پڑھی، اور جس نے احادیث پڑھی ہیں اس نے علم ظاہر سے متعلق احادیث بھی پڑھی ہیں، علم باطن سے متعلق احادیث بھی پڑھی ہیں. لہٰذا نہ علم باطن کا انکار ہو سکتا ہے، نہ علم ظاہر کا انکار ہو سکتا ہے. ایون کہ جو بالکل طہارت کے مسائل ہیں، اب طہارت کے جو عام استنجے کے مسائل ہیں، اس کے اندر کہاں سے تصوف اور علم باطن آئے گا؟ خالصتاً علم ظاہر ہے، لیکن آپ بے وضو نماز پڑھ لیں آپ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، یا آپ کی ایڑیاں خشک رہ جائیں، یا آپ کی یہ کنپٹی خشک رہ جائے، یا آپ کے یہ جو ہے پیشانی کا اوپر کا حصہ خشک رہ جائے، یا آپ کی ٹھوڑی کا یہ نیچے کا حصہ خشک رہ جائے، اور پڑھتے ہوئے آپ رو رو کے جو ہے نا وہ بالکل بے حال ہو جائیں رو رو کے نماز پڑھتے ہوئے، تو اس نماز کا فائدہ؟ تو اس ظاہر کے بغیر وہ نماز باطل ہے، اس ظاہر کے بغیر وہ نماز باطل ہے. تو لہذا ظاہر و باطن کو جدا جدا نہیں کیا جا سکتا، دونوں کا کمبینیشن ہے، دونوں اکٹھے ہیں. نہ علم ظاہر کا انکار ہو سکتا ہے، نہ علم باطن کا انکار ہو سکتا ہے. درس نظامی علم ظاہر اور باطن کا مجموعہ ہے، تو کیا فرض علوم بھی درس نظامی سے حاصل ہو جاتے ہیں سارے؟ کفایت کرتا ہے یا کوئی الگ سے علوم حاصل کرنے ہوں گے؟ یہ ایک دوسرا اہم سوال ہے کہ درس نظامی پڑھنے والے یہ فرض علم حاصل کر لیتے ہیں یا نہیں کر لیتے. تو اس میں میں عرض کروں گا، ایک ہے درس نظامی پار کرنا اور ایک ہے پورا کرنا. آج جو صرف پار ہی کرتے ہیں کہ بھئی درجے پار کیے جا رہے ڈگری لے لی، تو لازمی بات ہے وہ تو فرض علم حاصل نہیں کر پاتے. اور جو درس نظامی پڑھتے ہیں صحیح طریقے سے وہ 100% تو میں نہیں کہتا لیکن بہت حد تک فرض علم حاصل کر لیتے ہیں. فرض علم میں کیا عقائد ہیں؟ عقائد کے اندر آپ بہاری شریف کا پہلا حصہ بھی پڑھتے ہیں، آپ جب احادیث اور آیات پڑھتے ہیں اس وقت بھی عقیدے پڑھتے ہیں، آپ شرح عقائد جب پڑھتے ہیں اس وقت بھی آپ عقیدے پڑھتے ہیں. تو وہ جو فرض والا حصہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. اب آ جائیں عبادات کے معاملے میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی آپ کی فقہی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے اور قدر کفایت آپ کو پڑھایا جاتا ہے، لہذا وہ فرض پورا ہے. اب اس کے بعد آ جائے معاملات کے اندر جو ہے البتہ کچھ کمی رہتی ہے، یعنی بیوع ہے، اجارہ ہے، یہ جو مسائل ہیں یہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کہ جس طرح پیش آتے ہیں اس طرح درس نظامی کے اندر نہیں پڑھائے جاتے. اصول ہم پڑھتے ہیں لیکن جو اس کی انطباقی صورتیں کہ جہاں ان کو منطبق کرنا ہے وہ والی چیزیں ہم درس نظامی کے اندر نہیں پڑھتے. ہاں جہاں تک علم باطن کا تعلق ہے، علم باطن پڑھا جاتا ہے لیکن اس میں بھی بہت ساری باریکی ہیں. جیسے ریاکاری حرام ہے، ریاکاری اس کو کہتے ہیں، یہ تو ہم نے پڑھ لی، لیکن ریاکاری کی اقسام کیا ہیں، ان میں کون سی صورت کس درجے کی ہے، کون سی صورت کس درجے کی ہے. اسی طرح دیگر جو باطنی امراض ہیں ان کی تعریفیں اور ان کی باریکیاں، اس میں جس نے اچھے طریقے سے پڑھا ہو، پڑھانے والا استاد اس کو اچھے طریقے سے سمجھا دے تو وہ بہرحال علم باطن جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کمی بہرحال باقی رہ جاتی ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ درس نظامی والا 100% فرض علم تو نہیں سیکھ پاتا لیکن 80 سے 90% تک فرض علم اس سے حاصل ہو جاتا ہے. تو اب خارجی کتابیں پڑھ کے پھر اس کے ساتھ اپنے فرض علم کو وہ پورا کر سکتا ہے. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ درس نظامی والا غیر درس نظامی والے کی بنسبت فرض علم زیادہ حاصل کرتا ہے، اور وہ جو اس کا کچھ باقی رہ جاتا ہے
اسے حاصل کرنے کی صلاحیت، ملکہ اور استعداد درس نظامی والے کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ جزاک اللہ حضور، سلسلے کا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے